अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अरशद और मैं एक नई वीडियो लेके फातिमा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज हाजिर हुआ हूँ दोबारा से। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत से लोगों के बहुत से सवालात होते हैं जिनके हम लोगों को जवाबात देने पड़ते हैं। और काफ़ी टाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग फ़ोन के ऊपर कई लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, किसी जल्दी में होते हैं या किसी काम में मसरूफ़ होते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो का सेशन रखा हुआ था ताकि हम सारे लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। और इसी वीडियो के हवाले से हम लोगों ने आज दावत दी है अपने ऑफिस में मुदस्सर नवाज खोखर भाई को कि वो हमारे सवालों जी के जवाबात दें। और क्योंकि बहुत जी से ओवरसीज भाई होते हैं, बहुत से पाकिस्तान से लोग होते हैं जिनको हम सवालों के जवाब नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा सवाल हैं लेकिन उनमें से जो कुछ चंद सवाल हैं जो बहुत ख़ास हम लोगों को लगे, हमने सेलेक्ट किए। आज इंशाल्लाह हम उन तमाम सवालों के जवाब मुदस्सर भाई से लेंगे। तो हम चलते हैं मुदस्सर भाई की तरफ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कैसे हैं मुदस्सर भाई आप? भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, आप खैरियत से हैं? और कुछ सवाल हैं जिनके मैं चाहूँगा कि आप हमें जवाब दें ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह आप ब्लू वर्ल्ड सिटी का बहुत पहले से 4-5 साल से आप इसका प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो आप इनके सवालात के जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं मुझे। और ये कस्टमर के जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमसे सवाल करती हैं, तो उनमें से चुने हुए सवाल हैं कुछ, ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन बहुत चुने हुए सवाल हैं ये। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ब्लू वर्ल्ड सिटी है क्या? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सप्लेन करें मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। जी इरफान भाई, जो अगर बिलवर्ड सिटी की हम बात करें तो वो एक पूरा पाकिस्तान में एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद है, तो इसी तरह का एक सेम तर्ज का ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। बेसिक इसका 2,50,000 कनाल के ऊपर ये मुहित है। इस वक्त इसका जो रकबा परचेज हो चुका हुआ है। तो ये एक नया शहर आबाद हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से शुरू होता है और डिस्ट्रिक्ट अटक तक इसका सिलसिला है। अच्छा, और दूसरा सवाल है मेरा कि आप इसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन समझाएँ हमारे क्लाइंट्स को, ताकि उन्हें पता हो कि ये एग्ज़ैक्ट किस जगह पे है ये। जी बिल्कुल, अगर लोकेशन की हम बात करें, बिलवर्ड सिटी मेन चक्री रोड के ऊपर वाक़या है। और इसकी अगर एक्सेस के हवाले हवाले से बात करते हैं तो इसके जो इस वक्त जो एक्सेस है वो मेन चक्री रोड पे है। और इसके अलावा M2 मोटरवे चक्री इंटरचेंज से भी इसकी एक्सेस है। फर्दर इसके अलावा सदर से भी ये करीब पड़ता है, सदर रावलपिंडी से। और इन फ्यूचर जो इसकी जो बेहतरीन एक्सेस होने जा रही है, जिसकी वजह से ये एक नया शहर जिसको 4 चाँद लगने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह अभी तक तो। 2 सवाल हो गए सर, मैं तीसरे सवाल की तरफ जाऊँगा। आप मुझे तीसरे सवाल का जवाब दें कि इनके जो डेवलपर्स हैं, जो ओनर हैं, वो कौन है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इसके ऑनर के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी है, तो इसके अगर हम बात करें, चेयरमैन साहब इसके साथ नज़ीर साहब हैं। और जो इनके पार्टनर हैं नदीम इजाज़ और नईम इजाज़, वो बेसिक यहीं रावलपिंडी के लोकल हैं। और माशाल्लाह उनके काफ़ी लोकल हिसाब में काफ़ी गिरफ्त थी, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में इनको लैंड जो प्रोवाइड करने में वो बहुत आसानी रही है। क्योंकि जो इनके पार्टनर हैं वो लोकल होने की वजह से उनको आइडिया था। और इस वजह से ज़्यादा इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा जो लैंड ट्रांसफ़र हुई है वो बिलवर्ड सिटी के नाम पे हुई है। वो RDA में आप चेक कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि इनके जो ओनर हैं, साद नज़ीर साहब हैं, नदीम इजाज़ साहब हैं और नईम इजाज़ साहब हैं। तो इसी तरह मैं आपसे चौथे सवाल की तरफ बढ़ूँगा आगे कि चौथा सवाल मुझे ये बताएँ, आपको इसका फ्यूचर क्या नज़र आता है? आपकी अपनी इसमें क्या राय है? जी बिल्कुल, इसका फ्यूचर जो इंशाल्लाह वो ब्राइट होगा। फ़िलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको और बेहतर करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। और मैनेजमेंट को भी चाहिए। और जो ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं सार साहब। और उनके काम की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। क्योंकि वो बंदा बज़ाते खुद वहाँ पे इस काम की ज़ेरे निगरानी अपना रखा हुआ है। और फर्दर वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से फर्दर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। और जितना भी तेज़ी से इस वक्त मेरे कैरियर में, पिछले 10 साल के करियर में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का मैंने काम किया है, उसमें चाहे CDA भी इन्वॉल्व हुआ है और प्राइवेट सेक्टर। तो उन सब में जो इस वक्त तक मेरे हिसाब में जो है, वो मेरे एक्सपीरियंस में बिलवर्ड सिटी से ज़्यादा तेज़ी से काम किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले मैंने टॉप सिटी में बुकिंग की थी और मुझे याद है वो अभी तक यहाँ पे लोगों को 5 मरले का अभी तक पोजीशन अनाउंस नहीं हुआ। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जिस तेज़ी से चल रहा है और मज़ीद तेज़ी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मेरे मैनेजमेंट की तरफ से यही है, अर्ज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर तेज़ी से और काम करें। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएं। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि इसका फ्यूचर
آنے والے وقتوں میں کتنا برائٹ ہوگا۔ تو اب میں نیکسٹ سوال کی طرف آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہے؟ آن گراؤنڈ مجھے بتائیں کتنا کام ہو گیا ہے، اس کے بلاک کتنے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، وہ اسٹیڈیم کا کام کہاں تک پہنچا ہے تاکہ ہمارے تمام کلائنٹس کو سارے سوالوں کے جواب مل سکیں؟ جی بالکل، اگر ہم اس کے ماسٹر پلان کی بات کریں، جو اس وقت جو مارکیٹ میں پروڈکٹ لانچ ہو چکی ہوئی ہیں، جس میں سب سے پہلے جنرل بلاک تھا، عوامی ریزیڈینشیل کمپلیکس تھا، فردر اس کے بعد اوورسیز بلاک آیا۔ اوورسیز بلاک کی لانچنگ کے بعد پھر انہوں نے واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ اور سپورٹس ویلی میں بکنگ سٹارٹ ہوئی۔ اور ماشاءاللہ اگر ہم اس سارے پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو آن گراؤنڈ میں بتاؤں تو اس وقت جو جنرل بلاک کی جتنی بھی بکنگ ہوئی تھی، جن لوگوں نے 50% کے بعد اپنے پلاٹمنٹ الاٹ ہوئے تھے، اس میں 10 سیکٹر تک ان کو پوزیشن اناؤنس کر دیا گیا تھا، اور موقع کے اوپر اس وقت اسٹریٹ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی اور سیوریج وغیرہ کا کام بالکل مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ کافی تیزی سے گھر بھی بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ اس میں ہم بہت سارے لوگوں نے ہماری پہلے آلریڈی ویڈیوز دیکھ بھی چکے ہیں۔ اور فردر اگر اوورسیز کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز بلاک کا بھی پوزیشن اناؤنس ہونے کے بعد وہاں پہ بھی کافی تیزی سے گھر بننے سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور جو دا واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بھی میں پھر سے کہوں گا کہ بدقسمتی سے اس میں اس تیزی سے کام نہیں ہوا، لیکن مینجمنٹ کو چاہیے، ساتھ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے۔ جو ٹائم آپ ہالی ووڈ بلاک کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں، وہ بہتر ابھی تک آپ نے وہ ہالی ووڈ بلاک لوگوں کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ نہیں کیا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہی جو آپ کی مشینری ہالی ووڈ بلاک کے اوپر کام کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے جن لوگوں کی بکنگ وہاں پہ ہم لوگوں نے کروائی ہے یا فردر جس لوگوں سے بھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ چاہیے کہ ان لوگوں کو لیے جلدی سے جلدی وہاں پہ کام کیا جائے، تاکہ وہاں پہ بیلٹنگ کے بعد لوگوں کو پوزیشن ایزیلی دیا جا سکے۔ فردر رہ گیا سپورٹس ویلی کی بات کرتے ہیں، تو سپورٹس ویلی جو ہے، سپورٹس ویلی میں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے قطر اسٹیڈیم کی طرز پہ، اور اس میں 50,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہوگی، اور اس کا بھی کام کافی تیزی سے سٹارٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فیچر اس پروجیکٹ میں لانچ کیے گئے ہیں۔ عوامی ریزیڈینشیل کمپلیکس جو اس میں آ جاتا ہے، اس میں لو کلاس مڈل کلاس طبقے کے لیے ایک پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ اپنا گھر کا ایک خواب جو لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور اس میں جو بہت سارے ریپلیکا ہے، میں بلیو ورڈ سٹی کو پوری دنیا کا ریپلیکا سمجھوں گا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورڈ سٹی میں بلیو موس ریپلیکا ترکی اس کے کاپی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قطر اسٹیڈیم آ گیا سپورٹس ویلی میں، اس کے علاوہ ہاؤس ماسکٹ ورلڈ ٹیرسٹ وہ آ گیا ہوا ہے، اس کے بعد واٹر تھیم پارک کا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ برج ال عرب ریپلیکا ہو گیا، اور فردر بہت سارے 5 اسٹار ہوٹلز کے لیے یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک سب سے جو مین سوال ہے جو ہم نے بڑا خاص طور پہ چن کے نکالا ہے، دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی آر ڈی اے نے ایکشن لیا تھا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اس کی نیگیٹو مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ ہوئی۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر کل کو دوبارہ آر ڈی اے ایکشن لے لیتا ہے یا کل کو کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، تو جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کافی ڈیلروں کے تھرو، ہمارے تھرو، ہم بھی ڈیلر ہی ہیں، تو مجھے بتائیں وہ سب انویسٹرز کہاں جائیں گے؟ اگر سوسائٹی کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آر ڈی اے کے ساتھ، تو بتائیں جنہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے سوال کیا نیگیٹو مارکیٹنگ کا، وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پازیٹیو ہر بندہ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن نیگیٹیوٹی جو ہوتا ہے چیزیں وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ اور اس سے ڈسکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی اس پروجیکٹ میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو بھی اچھی چیزیں تو شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن نیگیٹو چیزیں نہیں شیئر کی جا رہی۔ ریسنٹلی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے آر ڈی کے حوالے سے، آر ڈی اے نے جو ایکشن لی ہے وہ صرف بلیو ورڈ سٹی کے اوپر نہیں لی ہے، مختلف اور بھی بہت سارے پروجیکٹ تھے اس زون میں، تو ان کے اوپر بھی ایکشن لیا گیا، لیکن یہ اس وقت کا بہت بڑا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اور اس کی جو لینڈ ہے وہاں پہ مین جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو الاٹ کر دیے گئے تھے وہاں پہ یہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ جو فردر انہوں نے آگے پرچیزنگ کی ہوئی تھی نئی لینڈ، تو اس کے حوالے سے وہاں پہ جو چوکیاں بنی ہوئی تھی انہی کو گرایا گیا تھا، اور ایک چھوٹا سا گیٹ تھا اس کے اوپر تھوڑی سی وہ انہوں نے گرایا تھا اس کو۔ تو ہم اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ میرا آج کا آخری آپ سے سوال ہے، آپ صرف مجھے یہ بتائیں اپنی رائے سے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آیا، اور یہ بتائیے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ اگر کوئی کرے تو کس حد تک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ کیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یا بس ٹھیک ہے جس طرح باقی سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پلاٹ یہاں لے لو، دوسرا پلاٹ کسی اور جگہ پہ لے لو؟ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے؟
تو میں چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو کا اختتام اسی سوال پہ کیا جائے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے لاسٹ کویشچن کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں، تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح آپ نے آر ڈی اے کے ایکشن کے بعد ساتھ صاحب کی جو لاسٹ کنورسیشن تھی اپنے ممبران کی طرف سے، وہ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو اچھا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو میرے پاس اتنی زیادہ لینڈ ہے کہ میں اس طرح کروں گا کہ لوگوں کو آن گراؤنڈ وہاں پہ پلاٹ، جتنے پلاٹ ہیں نا، اس کو ڈیولپ کیے بغیر، اور جو گلیاں لگ چکی ہوں گی میں ان لوگوں کو اسی پرائس میں ان کو قبضہ دے کے ان کو پلاٹ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ تو اگر ان فیوچر اس کی بات کی جائے تو فیوچر انویسٹمنٹ کیسی رہے گی، تو میرا خیال ہے، کیونکہ میری جو آبزرویشن کہتی ہے کہ اس پروجیکٹ میں یہ لو کلاس مطلب آپ کا ایک بجٹ میں آ جاتا ہے، اور جس پروجیکٹ میں جس تیزی کے ساتھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم آپ سائٹ پہ وزٹ کریں، آپ کو مشینری ہر پروجیکٹ میں ہر سائٹ پہ آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میرا خیال یہی ہے کہ اگر 4 سال کا پلان ہے تو یہ کم از کم جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم سوچ کے اس کو کیا کریں، کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آنے والا جو ایک نیا شہر ہے، اس میں آپ کو یہ چانس مس نہ کریں، اور یہاں پہ آپ جتنا ہو سکے ٹائملی آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہوگی، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو زیادہ نہیں تو آلموسٹ 30 سے 50% آپ کے ایکسٹرا جب تک آپ کلیئر کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ عرفان بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ مدثر بھائی آپ کے آنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جب بھی بلو ورڈ کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، خالی ایک ایک بلاک کے کر کے بنائیں گے، تاکہ ویوز کو پتہ لگے کہ ایک ایک بلاک کے اندر کیا ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے ابھی سب کے نام بتائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تب ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے تاکہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ دوبارہ ایک ویڈیو شوٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے ہوسٹ محمد عرفان رشید کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور بھی زیادہ انفارمیشن لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔